صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے پھر ضروری مسائل میں سے معذورین کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے مسائل کا جو سلسلہ چل رہا تھا، قربانی کے مسائل کا سلسلہ تھا، اور وقت جو ہے بہت کم تھا، اس لیے مکمل قربانی کے مسائل میں آپ تک پہنچا نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ آئندہ جب قربانی کے ایام آئیں گے تو اس سے پہلے مکمل طریقے سے جو مسائل ہیں وہ مسائل آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ درمیان میں کچھ وقفہ ہو چکا ہے ایک ہفتے کا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قربانی کے ایام چل رہے تھے، اور ادارہ بھی چل رہا ہے ہمارا مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم کے نام سے، تو ادارے کے طرف سے مشترکہ قربانیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو عید سے پہلے جانور وغیرہ کے تعلق سے کچھ عوارض تھے، کچھ تقاضے تھے، پھر قربانی کے ایام، اس کے بعد جو ہے وہ لین دین کا جو معاملہ، اس کا حساب، تو ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب پھر میں آپ حضرات کے سامنے مسائل کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو قربانی کے مسائل کو موقوف کر کے، اس لیے کہ قربانی کے مسائل کا موقع نہیں ہے، اس وجہ سے ان مسائل کو روک کر ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے مسائل ہمارے چل رہے تھے وہ عورتوں کے مخصوص مسائل تھے، حیض و نفاس اور استحاضہ والے مسائل تھے۔ اس کے بعد فوراً معذورین کے مسائل شروع کرنا تھا، تو درمیان میں کچھ مسائل قربانی کے آ گئے۔ اب جو سلسلہ ہمارے سامنے مسائل کا شروع ہونے جا رہا ہے وہ معذورین کے مسائل کا سلسلہ ہے۔ معذور کس کو کہتے ہیں؟ آج کے ویڈیو کے لیے میں نے 5 مسائل کا انتخاب کیا ہے، 5 مسائل کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معذور کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں معذور کون ہے؟ تو شریعت یہی جواب دیتی ہے کہ وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں معذور کہلائے گا جس کو وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جاری، یعنی کثرت کے ساتھ اس کا تسلسل باقی رہے۔ جیسا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی جو ہے بیماری لاحق ہو گئی کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وضو ٹوٹ رہا ہے، اور کوئی ایک نماز کا وقت بھی اس کو جو ہے نہیں مل رہا ہے کہ اس وقت میں اس وقت کی نماز، فرض نماز پڑھ لیں، اتنا بھی وقت اس کو نہیں مل رہا ہے، اتنا بھی وقت جو ہے طہارت میں نہیں چل رہا ہے اس کا، اور اتنے کم وقت جو ہے اس کو طہارت کا ملتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے، ایسے آدمی کو معذور کہا جاتا ہے۔ وضو کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی اتنے جو ہے تسلسل کے ساتھ جاری رہے کہ ایک وقت میں ایک فرض نماز بھی مکمل طریقے سے ادا نہ ہو سکے، اتنا بھی وقت اس کو نہیں ملتا ہو،
اتنا اگر وہ چیزیں جو ہیں نکلتی ہیں تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہیں تو وہ آدمی معذور کہلائے گا. جیسا کہ مثال کے اعتبار سے نکسیر کا پھوٹنا، یعنی کہ نکسیر کا پھوٹنا کس کو کہتے ہیں؟ ناک سے خون کا نکلنا. کسی کو اتنا زیادہ جو ہے ناک سے خون نکل رہا ہے کہ ایک وقت کی نماز، فرض نماز بھی وہ آدمی جو ہے وضو کر کے مکمل طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. اتنی زیادہ جو ہے مقدار میں خون جو ہے نکل رہا ہے نکسیر کا ناک سے، تو یہ بھی ایک ہے عذر. اور اسی طریقے سے کسی کو پیشاب کے خطرے نکل رہے ہیں اور وہ خطرے جو ہیں اتنے زیادہ جو ہے تعداد میں نکل رہے ہیں کہ آدمی جو ہے کوئی جو ہے ایک وقت میں ایک فرض نماز بھی مکمل طریقے سے پڑھ نہیں سکتا. اسی طریقے سے کسی کو جو ہے ہوا نکل رہی ہے، ریح خارج ہو رہی ہے، اور اتنی زیادہ مقدار میں جو ہے ہوا نکلتی ہے کہ اس کو جو ہے ایک وقت کی نماز، فرض نماز بھی وہ آدمی جو ہے پڑھ نہیں سکتا وضو کے ساتھ. اسی طریقے سے وہ عورت جس کو استحاضہ والا خون جاری رہتا ہے، جیسا کہ استحاضہ کے مسائل میں یہ بات گزری تھی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ناقض وضو ہیں. اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے اتنی زیادہ تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے کہ اس آدمی کو ایک وقت کی فرض نماز کا بھی موقع نہ ملتا ہو تو وہ آدمی معذور کہلائے گا شریعت کی نظر میں. دوسرا مسئلہ، معذور کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ بھئی اس آدمی کو معذور کہا جاتا ہے. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی معذور کا حکم کیا ہے. معذور کے بارے میں تو معلوم ہو گئی بات، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس آدمی کے لیے کیا کہا جائے گا کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں گے یا پھر نماز چھوڑ دیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے مستقل نیا وضو کر لے. ہر نماز کے لیے مستقل نیا وضو کرے، وضو کر کے ایک وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے. مثال کے اعتبار سے معذور آدمی ہے تو فجر میں جو ہے اس نے وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد فجر سے پہلے کی سنت، فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی فرض نماز کا جو وقت ہے فجر کا وہ وقت گزر جاتا ہے تو فوراً اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے مستقل نیا وضو کرے، پھر اس وضو سے وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے. کوئی مضائقہ نہیں، ایک وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے آدمی. لیکن اس عذر کے علاوہ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی کو پیشاب کے قطرے نکلتے ہی رہتے ہیں، معذور ہے آدمی، وہ اس آدمی نے وضو کر کے نماز پڑھ لیا. اب نماز کا وقت ابھی باقی ہے، باقی رہتے رہتے اس کو جو ہے ہوا نکل گئی، یا پھر جو ہے پیشاب آ گیا. پیشاب آنا الگ ہے، پیشاب کے قطرے نکلنا الگ ہے. پیشاب آ گیا یا پخانہ آ گیا یا پھر جو ہے خون کہیں سے نکل کر بہہ گیا، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے ناقض وضو ہیں. اس جو بیماری اس کو لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عارض اگر پیش آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی پھر سے وضو کر لے. اور اسی طریقے سے وقت رہتے رہتے آدمی جو ہے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نمازیں پڑھ لی، ابھی وقت باقی ہے تو باقی رہتے رہتے وضو دوسرا کوئی جو ہے ناقض پیش آ گیا، کوئی عارض پیش آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نمازیں پڑھی، پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو دونوں صورتیں ہیں، ایک جس بیماری میں آدمی جو ہے عمل کر رہا ہے نماز کا، اس بیماری کے علاوہ کوئی دوسری چیز پیش آ جاتی ہے
تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے دوسرا وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بیماری میں ایک وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ابھی نماز اس کی مکمل ہو گئی، وقت ابھی باقی ہے، تو نماز پڑھتا گیا، نماز مکمل ہونے تک دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو فوراً اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے اعتبار سے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا، پوری نماز میں پڑھی، ابھی اس کا وضو جو ہے نہیں ٹوٹا، اتنے میں جو ہے عصر کا وقت شروع ہو گیا، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو معذور کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی معذور آدمی وقت سے پہلے وضو کر لیا، اس کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، ایک آدمی ایسا ہے ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے وضو کر لیا، لیکن اتنے میں جو ہے دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، یعنی کہ پہلی نماز کے آخری وقت میں اس نے وضو کیا، وضو کر کے ابھی نماز نہیں پڑھا، سمجھو مثال کے اعتبار سے ابھی نماز بھی اس وقت کی نہیں ہوئی، مکمل اس کی جو ہے ادا نہیں ہوئی، اتنے میں دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو جو اس نے پہلے وضو کیا ہے آخری وقت میں، اس وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا، درست نہیں، اس دوسری نماز کے لیے پھر دوسرا وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی معذور شرعی ہو، یعنی معذور شرعی ہو جس کو شریعت نے معذور کہا ہو، اس نے اشراق یا چاشت کے وقت وضو کر لیا۔ اشراق کا وقت کب ہے؟ صبح کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ جو ہے مکروہ وقت رہتا ہے، وہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد فوراً جو ہے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں کسی نے وضو کیا، یا پھر جو ہے چاشت کے وقت میں وضو کیا، چاشت کا وقت تقریباً جو ہے 10 ساڑھے 10 کے آس پاس میں ہے، تو چاہے وہ اشراق کے وقت میں وضو کرے یا چاشت کے وقت میں وضو کرے، تو اسی وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اشراق کے وضو سے یا چاشت کے وضو سے ظہر کی نماز آج کی یعنی کہ ایک آدمی آج اشراق کے وقت وضو کیا یا چاشت کے وقت وضو کیا، اس کے بعد آج ظہر کی نماز پڑھنا چاہے اس وضو سے تو پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے درمیان کوئی نماز کا وقت نہیں بدل رہا ہے۔ نماز کے وقت کا مطلب کیا ہے؟ فرض نماز کا، نفل کا نہیں۔ نفل نمازوں کے بارے میں یہاں نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ فرض نماز کا جو وقت رہتا ہے اس وقت کا حساب ہے۔ اب یہاں جو ہے چاشت کے لیے وضو کیا یا اشراق میں وضو کیا، تو اشراق اور چاشت اور اس کے بعد جو ہے ظہر کے درمیان میں کوئی فرض نماز نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اشراق کے اندر جو وضو کیا تھا اشراق کے وقت یا چاشت کے وقت، اسی وضو سے ظہر کی نماز معذور آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ اس کے درمیان کوئی اور دوسرا ناقص پیش نہ آیا ہو، یہ ضروری ہے۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی کو ہوا نکلنے کی بیماری ہے، بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ مقدار میں ہوا نکلتی ہی رہتی ہے، تو وہ آدمی جو ہے اشراق کے وقت یا چاشت کے وقت وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ظہر کا وقت آنے سے پہلے اس کو پیشاب آ گیا، پیشاب کے لیے چلا گیا، پاخانے کے لیے چلا گیا، یا خون نکل کر کہیں سے بہہ گیا، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے دوسرا وضو کرنا ضروری ہوگا۔ درمیان میں کوئی ناقص پیش نہ آئے تو اسی وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5 اور آج کا آخری مسئلہ، اگر کسی شخص کو نماز کا وقت آنے کے بعد، ایک آدمی ایسا ہے، اچھا آدمی، صحت مند آدمی، ایسا نہیں کہ وہ آدمی معذور ہو، بیمار ہو، ایسا نہیں، اچھا تندرست آدمی، معذور آدمی نہیں، بلکہ ایک نارمل انسان جو نماز کے لیے وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھ لیتا ہے، تو جو معذور نہیں ہے، نارمل جو انسان ہے، وہ آدمی نماز کا وقت
آنے کے بعد اس آدمی کو ایسا زخم لگا، ایسا کہیں جو ہے بدن میں مار لگ گیا، اس کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب خون نکلتا نکلتا اتنا جو ہے تعداد میں زیادہ نکل رہا ہے کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں فقہ کے مسائل جو ہیں ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی معذور نہیں ہے، بلکہ صحت مند آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بس وقتی طور پر عارض پیش آ گیا تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ نماز کے آخری وقت تک انتظار کرے گا خون رکنے کا۔ نماز کے آخری وقت میں بھی اگر خون رک گیا تو وضو کر کے نماز پڑھے گا، اگر خون نہیں رکا تو بھی وہ آدمی جو ہے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ لیکن آگے چل کر آگے جو نماز کا وقت آ رہا ہے، یعنی کہ ایک آدمی صحت مند آدمی نارمل انسان جو ہے ظہر کے وقت میں اس کو جو ہے ایسا زخم اس کے بدن پر آ گیا، ایسا زخم لگ گیا، ایسی چوٹ اس کو لگ گئی، ایسا مار جو ہے اس کے بدن پر لگ گیا جس کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور یہ خون جو ہے لگاتار نکل ہی رہا ہے، کسی چیز سے جو ہے خون تھم نہیں رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ ظہر کا جو آخری وقت ہے اس وقت تک وہ آدمی انتظار کرے گا، انتظار کر کے وضو کر کے آخری وقت میں نماز پڑھ لے گا۔ نماز ہو گئی ظہر کی۔ اب اس کے بعد عصر کا جب وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ بھئی اس آدمی کا خون رکا ہے یا نہیں رکا ہے۔ اگر رک گیا ہے تو نیا وضو کر کے عصر کی نماز پڑھے گا، اور پیچھے جو ظہر کی نماز جو پڑھا تھا خون بہنے کی حالت میں ہی پڑھا تھا تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے، اب چونکہ عصر کے وقت میں خون اس کا رک گیا ہے تو ظہر کی نماز کو دہرانا ضروری ہے، ظہر کی نماز کا اعادہ کرنا، دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ظہر کے وقت میں مار لگا، زخم آ گیا بدن پر، خون بہنا شروع ہو گیا، آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد عصر کے وقت میں بھی اس کا خون رک نہیں رہا ہے، تھم نہیں رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے پیچھے کی جو نماز ہے، پہلی جو نماز پڑھی ہے ظہر کی نماز، اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ نماز اس کی ادا ہو جائے گی، اور اب جو ہے عصر کی نماز وہ آدمی کیا کرے گا؟ نیا وضو کر کے عصر کی نماز پڑھے گا۔ تو یہ جو ہے فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معذور کے مسائل جو ہیں کچھ پیچیدہ ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیز میں جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہ پانچواں جو مسئلہ آیا ہے کچھ آپ لوگوں کو مشکل نظر آئے گا، لیکن ایک سے دو بار اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو جو ہے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر جو ہے ایک مرتبہ میں بہت ہی مختصر شارٹ انداز میں جو ہے مسئلے کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی صحت مند آدمی نارمل انسان جس کو بدن میں مار لگ گیا، خون جو ہے نکلنا شروع ہو گیا، خون نہیں جو ہے نکلنا بند نہیں ہو رہا ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ نماز کے آخری وقت تک انتظار کرے گا، آخر میں جو ہے وضو کر کے، اگر خون جاری ہو تب بھی وضو کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اس کے بعد دوسری جب نماز آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ بھئی خون جاری ہے یا نہیں، خون ابھی نکل رہا ہے یا نہیں۔ اگر ابھی نکل رہا ہے تو پہلی جو نماز پڑھی ہے اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خون بند ہو چکا ہے تو پہلی جو نماز پڑھی ہے اس کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے اب جو وقت چل رہا ہے اس پہ جو ہے اس کے اندر وضو کرے، وضو کر کے اب وقت کی جو نماز ہے اس کو ادا کر لے۔ تو یہ جو ہے فرق ہے۔ تو یہ آج کے ویڈیو کے لیے میں نے آج کے ویڈیو میں 5 مسائل کا ذکر کیا ہے۔ مجھے آپ سے امید یہی ہے کہ بھئی آپ لوگ ان مسائل کو غور سے سنتے ہوں گے اور ان مسائل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آپ سے مجھے یہی امید ہے، اور ناظرین سے جتنے بھی جو ہے مسائل دیکھ رہے ہیں تمام سے میری گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ کا پرسنل مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا فون سے رابطہ کریں یا میسیج کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی میسیج کرنا بہت ہی جو ہے آرام کی بات ہے۔ اگر فون کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی میں فون اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، کسی جو ہے کام میں مشغول ہوں، تو اس وجہ سے آپ جو ہے مجھ سے بدظن ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے واٹس ایپ کا نمبر بھی جو ہے اسکرین پر دیا جا رہا ہے،
تو اس نمبر کو جو ہے آپ محفوظ کر لیں اور اس سے جو ہے آپ رابطہ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے آپ میسج کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو تسلی بخش اس کا جواب دوں گا۔ یہی مسائل نہیں بلکہ کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے لوگ جو ہے مسائل فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے جائز مقاصدوں کو پورا فرمائے۔ تو آپ کی بھی جو ہے کوئی آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، ذاتی مسئلہ، تو آپ بھی جو ہے بلا جھجک جو ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی بات ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں، جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے جائیں، جیسا کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا ہی فائدہ دوسروں کا بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، اور جس کو آپ بھیج رہے ہیں اگر وہ آدمی سن لیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو جو ہے ان مسائل سے فائدہ اٹھانے کی اور ان مسائل کو سن کر اپنی زندگی میں جو ہے تبدیلی لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی جو عبادتیں ہو رہی ہیں ان عبادتوں کو ان مسائل کے ذریعے سے اکمل درجے تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔